رانی جو اپنے آپ کو کبھی ناکام نہیں دیکھنا چاہتی، جب وہ دیکھتی ہے ثاقب فضا کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، وہ اس کی کسی باتوں میں نہیں آنے والا، تو اسے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آ کر کہتی ہے، آپ فضا کو اس گھر کی بہو نہ بنائیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کہاں سے آئی۔ میں نہیں چاہتی لوگ ہم پر باتیں کریں، یہ لڑکی بدنام ہو چکی ہے، آپ ضرور سے بات کریں، وہ فضا کا ساتھ چھوڑ دے، ورنہ آنے والے وقت میں آپ بہت پچھتائیں گی۔ یہ بات سن کر ذکیہ رانی سے کہتی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ رانی تم اچھے سے جانتی ہو زرون فضا کو دل و جان سے چاہتا ہے، اگر ہم نے زرون کے ساتھ کوئی زبردستی کی تو وہ مجبوری میں آ کر فضا سے کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پہلے بھی وہ مجھے دھمکی دے چکا ہے، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ فضا کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ جس طرح تم میری اکلوتی اولاد ہو، زرون بھی میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اسی دوران سعید ذکیہ سے کہتا ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ رانی فضا کے بارے میں جو بتا رہی ہے وہ سب ٹھیک ہے ذکیہ، میں نہیں چاہتا پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو، لوگ ہم پر باتیں کریں۔ زرون تو فضا کے پیار میں پاگل ہو چکا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ رانی آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہی ہے، اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہیں لیا تو آنے والا وقت ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا۔ ہمارا ایک نام ہے، سٹیٹس ہے، میں اپنے نام کو اس طرح خراب نہیں کر سکتا۔ ان سب کی باتیں سننے کے بعد زرون سعید سے کہتا ہے، ٹھیک ہے ڈیڈ، اگر آپ کو فضا قبول نہیں تو آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں آپ لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن فضا کو نہیں، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اچھے سے جانتا ہوں فضا بے قصور ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوا یہ کسی کی سازش تھی، دیکھنا ایک نہ ایک دن سب سامنے آ جائے گا، پھر آپ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ زرون کی بات سن کر سعید غصے میں زرون سے کہتا ہے، اگر تم فضا کے ساتھ رشتہ ختم نہیں کرو گے تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کروں گا، تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ رانی سعید کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ رانی جس کے دل میں لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، وہ تو یہی چاہتی ہے ساری جائیداد اس کے ہاتھ ہے، پورے گھر کی یہی مالکن ہو۔ زرون غصے میں یہاں سے چلا جاتا ہے سیدھا فضا کے پاس۔ فضا جب زرون کو دیکھتی ہے تو وہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے، تم میری باتوں کا یقین کرو زرون، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا جو رانی بتا رہی ہے، میں سچ میں اغوا ہو گئی تھی، یہ تو میری قسمت اچھی تھی، میں ان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہو کر گھر واپس آ گئی۔ فضا کو اس طرح روتے دیکھ کر زرون اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں تم بے قصور ہو فضا، تمہیں کوئی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، ڈیڈ تمہیں ایکسپٹ کریں یا نہ کریں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی محبت کو تکمیل تک پہنچاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زرون کو اس طرح اپنی سائیڈ لیتے دیکھ کر فضا کی جان میں جان آتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے زرون مجھے کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ ادھر رانی جب دیکھتی ہے فضا کمرے میں اکیلی بیٹھی ہے تو وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے پاس آ کر کہتی ہے، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں فضا، تم جو گون کھلا کر آئی ہو مجھے نہیں لگتا ڈیڈ تمہیں کبھی ایکسپٹ کریں گے، چاہے زرون اپنی ضد پر قائم ہے، لیکن دیکھنا آنے والے وقت میں یہ رشتہ ختم ہوگا۔ تم اس طرح زرون کا انتظار نہ کرو، تم کسی اچھے لڑکے کے ساتھ افیئر چلا کر اپنی زندگی بسر کرو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ رانی کی بات سن کر فضا کہتی ہے، بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، زرون مجھے دل و جان سے چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، جس طرح وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسی طرح میں بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہوں، انکل بھی ایک نہ ایک دن مجھے ایکسپٹ کریں گے، ویسے بھی زرون نے مجھے کہا ہے اگر انکل کو یہ رشتہ منظور نہیں تو ہم یہ گھر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں گے۔ رانی جب یہ سنتی ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، وہ یہ سوچ کر آئی تھی فضا اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، فضا تو زرون سے زیادہ مضبوط ہے، وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ ادھر ارم کی جب کال آتی ہے ردا کے موبائل پر تو وہ یہ کال دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے فضا کے پاس آ کر کہتی ہے، ارم مجھے بار بار کال کر رہا ہے فضا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تبھی فضا ردا سے کہتی ہے، تم ارم سے بات کرو، وہ کیا کہتا ہے، تم بھابھی یا بھائی کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔